ایمان اور عمل صالح کس چیز کو کہتے ہیں؟ مسلمان ریاست میں بسنے والے افراد جب تک ساری برائیاں چھوڑ نہ دے اور اچھائی اپنا نہ لے اس وقت تک وہ متقی کی جماعت نہیں بن سکتی، اور اگر ہم متقی کی جماعت نہیں بن سکتے تو ہم اسلامی ریاست قائم نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی طیبہ سے لے 13 سال مکہ میں انہوں نے تبلیغ کی تکلیفیں اٹھائی، مار کھائی، ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جب ہجرت کی مدینہ منورہ تو ایک چھوٹی سی جماعت مسلمانوں کا بن چکی تھی، وہاں مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہوگی۔ پہلا جنگ جو کفار سے لڑی گئی ان میں 313 مسلمان تھی جو سارے اسلام کا سرمایہ تھے، اور نہ صرف اللہ نے انہوں نے فتح دی بلکہ بدر میں حصہ لینے والے تمام مسلمان پوری انسانی تاریخ کے لیے مثال بن گئے۔ اچھائی اور ایمان کی پسند لوگوں نے ان سے حاصل کی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اسلامی ریاست قائم کرنے کا۔ ہم نے پاکستان بنا لیا اور 70 سال ہو گئے، لیکن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر مغربی طریقوں میں نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں صرف 2 طرح کی افراد ہیں، ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو غیر مسلم کہتے ہیں۔ ماننے والوں کے لیے اپنے مرضی اختیار کرنے کا حق صرف اس وقت حاصل ہے جب اللہ اور رسول کا قانون خاموش ہو، لیکن غیر مسلم اللہ اور رسول کو مانتے ہی نہیں، وہ صرف شیطان کی مرضی پر چلتے ہیں اور شیطان انسانوں میں اختلاف ڈالتے ہیں تاکہ یہ لڑتے جھگڑتے رہے اور دین خالص یعنی اسلام کو چھوڑ کر دوسرے راستے اپنائے تاکہ سب جہنم میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شیطان نے قسم کھائی تھی کہ جس انسان کی وجہ سے اس کو مرد قرار دیا گیا ہے وہ اس کی نسل کو بھوکا کر جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا شیطان کو، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بات نہیں مانیں گے، اور جو تیرے بات مانیں گے میں انہیں تیرے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا۔ یعنی اب ہم 2 ہی طرح کے انسان ہیں، دنیا میں ماننے والے رحمان کے بندے ہیں اور نہ ماننے والے شیطان کے بندے ہیں۔ ان میں جو نادان لوگ دوستی کی کوشش کر رہے ہیں وہ نادان ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک بڑا مشرک ملک ہے، ہمارے کچھ دانشور ہندوستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہم اگر اسلام چھوڑ دے تو تب ہندوستان سے دوستی کر سکتے ہیں، یا ہندوستان کفر چھوڑ دے اور اسلام قبول کر لے تب وہ ہم سے دوستی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ حالت کفر میں رہے اور ہم اسلام میں رہے تو ہماری دوستی کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہے افسوس کافر کفر پر تو قائم ہے، مگر بہت سی اچھی بات ہی اس نے اسلام کو اپنا لی ہے۔ مسلمان نہ تو مکمل اسلام میں ہے اور نہ کفر میں ہے بلکہ بیچ میں لٹک رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں جتنی برائیاں ہیں ان کے ذمہ دار مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے پاس اللہ کریم کی عطا کردہ کتاب قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی طیبہ بھی اپنے اصلی حالات میں موجود ہے۔ افسوس کہ مسلمان کے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن وہ اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے قاصر ہے۔ کافر جس نظام میں رہ رہے ہیں اس سے نجات چاہتے ہیں، لیکن ان کی راہ میں رکاوٹ مسلمان ہے۔ وہ قرآن اور سنت کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جتنی برائیاں دنیا میں موجود ہے اس کا ذمہ دار مسلمان ہے، اور مسلمان میں جتنی برائیاں ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔